بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں MZS یوٹیوب ویلا۔ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج میں بات کروں گا بلو ورڈ سٹی اور PIA کے حوالے سے۔ بلو ورڈ سٹی اسلام آباد کا مالک PIA خریدنے جا رہا ہے۔ کیا بلو ورڈ سٹی اسلام آباد کے جو ممبر ہیں انہیں اپنی اپنی فائلوں کی تدفین کی تیاری کر لینی چاہیے؟ اور کیا PIA بلو ورڈ سٹی کو آگے ڈیولپ کرے گا یا ہڑپ کرے گا؟ اس حوالے سے بات ہے۔ آگے جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو واٹس ایپ کے ذریعے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ نے سنا ہوگا، بلکہ مختلف چینلز پہ ویڈیو بھی دیکھی ہوں گی، بڑے انالیٹکس دیے جا رہے ہیں کہ بلو ورڈ سٹی کے ممبران کا پیسہ اب PIA پہ انویسٹ کیا جائے گا اور PIA سے پیسہ واپس کما کے تو پھر بلو ورڈ سٹی کی بڑے ہیوی پیمانے پر اب ڈیولپمنٹ ہوگی اور پہلے سے کئی گنا بہت اچھی ہوگی۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایک ایسی کارپوریشن جو پچھلے کئی سالوں سے ہم ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور جو پاکستان کا پورا خزانہ کھا گئی اور آج دن تک ڈھکار بھی نہیں لیا، کیا بلو ورڈ سٹی اس کارپوریشن کو زندہ کر سکے گا؟ اگر ہم PIA کے کیپٹل کا اندازہ لگائیں تو اس وقت ان کے پاس 33 ایئر کرافٹس موجود ہیں اور ان میں سے 17 اس وقت گراؤنڈڈ ہے۔ گراؤنڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ خراب ہے اور وہ آپریشن میں حصہ نہیں لے رہے، جبکہ صرف اور صرف 16 طیارے PIA کے پاس موجود ہیں۔ ان 16 طیاروں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، انہیں چلانے کے لیے PIA کا 10,000 سے زائد لوگوں کا سٹاف ہے اس کارپوریشن کا۔ یعنی کہ یہ دنیا کی واحد ایسی ایئر لائن ہے کہ اس کے ایک جہاز کے ساتھ 625 سے زائد لوگ کام کرتے ہیں۔ کیا ایک جہاز ایک ماہ میں اتنی کمائی کرتا ہے کہ وہ 625 سے زائد لوگوں کو بڑی بڑی تنخواہیں دے، مرحات دے اور پھر اس کے بعد انہیں پینشنیں بھی دے؟ میرے خیال میں یہ ایک جہاز اتنا کام نہیں کر سکتا، تو تب ہی PIA خسارے میں ہے۔ بلو ورڈ سٹی اور PIA جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کر رہے ہیں، یا جو نجکاری کے وزیر بلو ورڈ سٹی کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کر رہے ہیں، اس میں بنیادی 2 ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں جو کبھی بھی PIA کو منافع بخش نہیں بنا سکتی اور ہمیشہ بلو ورڈ سٹی کے مالکان کو خسارہ رہے گا۔ پہلی ٹرمز یہ ہے کہ کسی بھی ملازم کو فارغ نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ ایک خستہ حال، خراب حال کارپوریشن جس کے پاس صرف 16 جہاز آپریٹو ہیں، 17 جنازے انہیں ساتھ بلو ورڈ سٹی کو دے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 10,000 سیاسی ملازمین جو بھرتی کیے گئے، انہیں آپ نے کیا کرنا ہے، تنخواہیں بھی دینی ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی جو اچنبے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بلو ورڈ سٹی کو ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ PIA لینے میں انٹرسٹڈ ہیں تو یاد رکھیں پاکستان بھر کے جو روٹس ہیں وہ PIA نے ہی چلانے۔ اب پاکستان کے بہت سارے ایسے روٹس ہیں جو خسارے والے روٹس ہیں اور اس پر انٹرنیشنل فلائٹس یا پاکستان کی جو نجی فلائٹس ہیں وہ کبھی بھی آپریشن نہیں کرتی۔ مثال کے طور پہ گلگت، مثال کے طور پہ چترال، یا پھر سکردو کے جو ہیں، اور اس طرح کے ملتے جلتے جتنے بھی پہاڑی علاقوں کے ہوائی روٹس ہیں وہ خسارے والے ہوائی روٹس ہیں۔ یعنی کہ بعض اوقات اگر بعض اوقات اچانک موسم کی وجہ سے آپریشن معطل کرنا پڑتا ہے، اور یہ آپریشن صرف ایک مرتبہ نہیں، بعض اوقات ایک فلائٹ 5 مرتبہ یہ آپریشن معطل کرتی ہے اور بڑے پیمانے پر اس سے PIA کو خسارہ ہوتا ہے۔
کیا یہ بلو ورڈ سٹی کر سکے گا؟ یہ ناممکن ہے. اگر بلو ورڈ سٹی اپنے 100% ممبرز کا پیسہ اٹھا کر 210 ارب روپیہ پی آئی اے کی ادائیگی کر دیتا ہے اور مزید پیسہ بھی پی آئی اے پر لگاتا ہے ریفارمز کے لیے، تو پی آئی اے کی ریفارمز پہ اگر کھربوں روپے بھی لگایا جائے تو اس وقت تک پی آئی اے کی ریفارمز نہیں ہو سکتی جس وقت تک نمبر ایک پی آئی اے کے ایئر کرافٹ کی تعداد بڑی جلدی سے بڑھائی جائے. یعنی کہ 16 کی تعداد تو پاکستان کے نجی کمپنیوں کے پاس بھی نہیں ہے، ان کے پاس بھی کہیں زیادہ ہے، لیکن جیسے قطر ایئر ویز ہے اسے ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس راؤنڈ اباؤٹ 200 ایئر کرافٹس ہیں، ترکش کے پاس 380 ایئر کرافٹ ہیں اور ایمریٹس کے پاس 250 ایئر کرافٹ ہیں. تو اس لیے وہ دنیا بھر میں منافع والی ایئر لائن ہے. اور ان کے روٹس کی یا ڈیسٹینیشنز کی اگر بات کریں تو وہ بھی ہزاروں میں. پاکستان ایئر لائن جو ہے پی آئی اے جو ہے اس کی ڈیسٹینیشنز ٹوٹل 60 ہیں اور اس میں بھی پاکستان کے اندر کی جو نقصان والی لاس والی ڈیسٹینیشن جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے. یہ بڑا ٹیکنیکل چیز ہے کہ جسے وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو پی آئی اے کے اندر بیٹھا ہوا ہے. یہ جو بات میں کر رہا ہوں، باہر کوئی پراپرٹی ڈیلر بیٹھ کے اس کے اوپر اگر ولاگ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پی آئی اے جس وقت بلو ورڈ سٹی کے سارے ممبرز کا پیسہ لگے گا اور اس کے بعد پروفٹ دے گی، اٹس ناٹ پاسبل. پاکستان کا خزانہ لگتا رہا ہے، قرضے کے پیسے لگتے رہے، اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ پی آئی اے پی ایس او کا کتنا بڑا مقروض ہے. اور اس سے بڑی شیم فل بات اگر اندر کی حقیقت میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. یہ جو لوگ ایئر کرافٹس کی انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ جو بوئنگ کے انجن ہیں یہ ایرو ایشیا ایک کمپنی ہے جس کا تعلق سنگاپور سے ہے اور وہاں ریپیئر ہوتے ہیں. اور یہ پی آئی اے جو ہے نا پی آئی اے نے اربوں روپے کا ادھار دینا ہے بوئنگ کا، اور اب اس قدر وہ ادھار بڑھ گیا ہے کہ انہوں نے پی آئی اے کے تیاروں کے باقاعدہ انجن روک لیے ہیں، گروی رکھ لیے ہیں کہ جب تک پیسے نہیں دیتے یہ انجن بھی نہیں دیں گے. وہ سارا کا سارا بلو ورڈ سٹی نے دینا ہے. اور اس کے بعد اگر یہ 17 کے بجائے 33 طیارے بھی کر لیں، فرض کیا یہ 33 طیارے کر لیتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں پھر بھی ایک جہاز کے ساتھ 370 یا 72 بندہ ہوگا. اب اگر آپ ملٹی نیشنل ایئر لائنز کے ساتھ دیکھیں تو جو سب سے اچھی ایئر لائن اس وقت سمجھی جاتی ہے وہ ترکش ایئر لائن ہے. آپ ترکش ایئر لائن کے ساتھ دیکھیں تو ایک جہاز کے ساتھ صرف اور صرف 22 بندوں کا سٹاف ہے. اس کے بعد آپ اگر ایمریٹس کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ایک جہاز کے ساتھ 26 لوگوں کا سٹاف ہے. ایمریٹس کا سٹاف اصل میں بہت زیادہ ہے. ایمریٹس کا سٹاف جو ہے نا 1,14,000 سٹاف ہے ایمریٹس کا. ایک جہاز کے ساتھ وہ 26 لوگ آتے ہیں. ایمریٹس کے دوسرے بزنس بھی ہے، ایمریٹس کا کارگو اپنا ذاتی ہے. اس کے بعد ایمریٹس کی جو کیٹرنگ ہے وہ اپنی ذاتی ہے، حالانکہ پی آئی اے کیٹرنگ ہے وہ پی سی پرووائڈ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیٹرنگ کا سٹاف پورا رکھا ہوا ہے. کیٹرنگ ساری کی ساری لے جو رہے ہیں وہ ٹھیکے سے لے رہے ہیں، پی آئی اے سے لے رہے ہیں، اور ایمریٹس کی کیٹرنگ 100% اپنی ہے. اس کے بعد آپ اگر چلے جائیں ترکش ایئر لائن پہ ان کو بھی دیکھ لیں، وہ بھی اسی لیے ہیں. اور اس کے بعد اگر قطر ایئر ویز کے لوگوں کی بات سنیں تو ایک طیارے کے ساتھ 20 لوگ ہیں. تو بلو ورڈ سٹی کیسے جب ایک طیارے کے ساتھ 675 آدمی ایک طیارے کے اوپر انحصار کرتا ہے تو بلو ورڈ سٹی پروفٹ کیسے کمائے گا؟ اٹس ناٹ پاسبل کسی صورت میں. یہی ہوگا کہ بلو ورڈ سٹی نے جتنا پیسہ اکٹھا کیا ہے اور بلو ورڈ سٹی کے ممبران کا، وہ سارا کا سارا بلو ورڈ سٹی کا لاس ہو جائے گا، اور لاس ہونے کا بڑا خدشہ ہے، یہاں پہ موجود ہے یہ خدشہ. یہ کسی صورت بلو ورڈ سٹی کا کوئی ممبر، کوئی ولاگر کوئی ویڈیو بناتا ہے، کوئی بات کرتا ہے اور اس بات کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ بلو ورڈ سٹی کا پیسہ پی آئی اے پہ لگے گا اور جو پی آئی اے خسارہ کر رہی ہے باقاعدہ سے، اس کے بعد اس پی آئی اے سے پیسہ نکلے گا. اس پی آئی اے سے نہیں نکل سکتا پیسہ، کیونکہ پی آئی اے نے ایک جہاز چاہے وہ سرکاری ہے یا پرائیویٹ ہے اس نے باقاعدہ ایگریمنٹ کرنا ہے، یہ پاکستان کا برانڈڈ، یہ پاکستان کی ایئر لائن ہے. سو
اس نے ایگریمنٹ کرنا ہے کہ اس کا ایک چارٹر طیارہ ہمیشہ وزیر اعظم کے لیے رہے گا، ایک چارٹر طیارہ ہمیشہ صدر کے لیے مختص رہے گا. یہ طیارے جب، اور اس کے بعد کابینہ، وزیر، مشیر، ان سب کو پروٹوکول ملے گا. جب یہ سارے کام بلو ورلڈ سٹی نے کرنے ہیں تو یاد رکھیں بلو ورلڈ سٹی کے پاس اگر قارون کا خزانہ ہے تو تب بھی وہ پی آئی اے کو پروفیٹیبل نہیں بنا سکتی. بلو ورلڈ سٹی کے ممبران سے ایک گزارش ہے کہ آپ بلو ورلڈ سٹی کے چیئرمین کو باقاعدہ ای میلز کریں اور انہیں یہ بتائیں کہ یہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں، بالکل نو ڈاؤٹ کہ یو آر اے پیٹریٹ پاکستانی اور آپ پاکستان کے لیے دل رکھتے ہیں، لیکن جو کام آپ کرنے لگے ہیں یقین کریں یہ کام بہت سخت ہے اور یہ بلو ورلڈ سٹی کی جو فیوچر ہے اس کو کرش کرے گا. دیکھیں ایک اگر پرائیویٹ ایئر لائن ہے نا، جیسے ہم بلو ایئر لائن کو دیکھ رہے ہیں یا سیرین کو دیکھ رہے ہیں، وہ اتنے ہی لوگوں کو رکھ رہے ہیں، وہ سیاسی بھرتیاں نہیں کر رہے، نہ حکومتوں نے سیاسی بھرتیاں کی ہیں. آپ اگر پی آئی اے کے اندر چلے جائیں تو آپ جو جا کے پتہ چلے گا پی آئی اے کے اندر 60 سے 65% لوگ سندھی بیٹھے ہیں جو کوٹا پہ وفاقی حکومت نے 1992 سے لے کے 2024 تک بھرتی کیے ہیں. اور اسی طرح دوسرا بڑا پی آئی اے کے اندر مسلم لیگ نون کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پی آئی اے کے اندر جا کے آپ دیکھیں گے آپ کو پی آئی اے کی جو یونین چل رہی ہے اس میں دو ہی بڑی تنظیمیں نظر آئیں گی، ایک ایئر لیگ جو نیون لیگ کی ہے اور ایک پیپلز یونٹی جو پیپلز پارٹی کی ہے. باقی کوئی تنظیم وہاں پہ قدم، اور چاہے نون لیگ کی گورنمنٹ ہو، پی آئی اے میں اقتدار ہمیشہ پیپلز یونٹی کا رہتا ہے، کیونکہ 65 سے 70% پیپلز یونٹی نے، پیپلز پارٹی نے وہاں پہ بھرتی کیے ہوئے، اور کوٹا سسٹم پہ بھرتی سارے سندھی جو ہے وہ پی آئی اے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو سعد نذیر صاحب، اگر ہم عام سا پراپرٹی کا کام کر کے اتنا نالج رکھتے ہیں تو آپ کو ہم بڑا اچھا اور قابل بزنس مین سمجھتے ہیں. آپ کو بھی ان چیزوں کے اوپر حکومت سے بھی بات کرنی چاہیے اگر آپ لینے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں، اور اپنے کیپٹل کا بھی دفاع کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ سوچنا بھی چاہیے. آپ اگر پی آئی اے کی نجکاری میں حصہ لیں گے، اسٹیل مل کی نجکاری میں یا ریلوے کی نجکاری میں حصہ لیں گے، اور ساتھ یہ دعویٰ کریں گے کہ میں ان سے نقصان سے بچاؤں گا اور پروفیٹیبل بنا سکوں گا، تو سر اٹس ناٹ پاسبل، کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہو سکتا، نیور ایور. تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ بلو ورلڈ سٹی کے لوگوں کے پیسے بچائیں، ڈیولپمنٹ، ڈیلیوری اور لینڈ کی طرف جائیں، نہ کہ وہ جا کے پی آئی اے میں انویسٹمنٹ کر کے نہ اپنا نقصان کریں نہ ان لوگوں کا نقصان کریں. اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیں. خدا حافظ.